بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 200 اور چوتھی قسط ہے۔ آج کے حوالے سے سب ہیڈنگ ہے غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، پیج ہے 444۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی ہے سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ سے خصوصاً بڑی قعدت تھی، چونکہ اوس خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابی یعنی ابن ابی سے ہٹ گئیں، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی، چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ، دھول نہ اڑاؤ۔ جب حضور نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا، تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت معقول طریقے سے داخل اندر ہوا تھا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بد عہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ناظرین، ابھی اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ 201 اور پانچویں قسط ہوگی، اس میں اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ اس منافق کا ذکر ہم تفصیل سے بیان کریں گے، جو پیج ہوگا 445۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوتے ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلا ہے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پے کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں با وفا با صفا سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ۔